الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الکریم الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم حضرات و خواتین، آپ کا قرآنی مجلس میں استقبال ہے۔ آج ہماری 10ویں قرآنی مجلس، جس میں 10ویں پارے کے بارے میں گفتگو ہوگی۔ یہ پارہ سورہ انفال کے آیت نمبر 40 سے شروع ہوتا ہے اور سورہ توبہ کی آیت نمبر 93 تک جاری رہتا ہے۔ سورہ انفال میں غزوہ بدر کے بارے میں تفصیل سے گفتگو ہوئی ہے، یعنی اسلامی تاریخ کا جو پہلا غزوہ ہے، اور سورہ توبہ میں غزوہ حنین اور اس کے بعد پھر غزوہ تبوک۔ تو غزوہ تبوک گویا کہ اسلامی تاریخ کا آخری غزوہ ہے، اس پر گفتگو ہوئی ہے۔ اس بیچ میں جنگوں سے متعلق اسلام کے بہت سارے احکام بیان کیے گئے ہیں، اور جنگ میں جبکہ وہ اہل اسلام پر مسلط کر دی جائے، مسلمانوں کو ان اخلاقی اصولوں کی پابندی کرنی چاہیے۔ جنگ کی اخلاقیات کیا ہوتی ہیں، جنگ کے اعلیٰ اخلاقی اصول کیا ہوتے ہیں، ان سب کو بھی اس میں بیان کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی جنگ سے متعلق مختلف احکام یہاں پر ذکر کیے گئے ہیں۔ منافقین کا رویہ، اس کو بھی سورہ توبہ میں ایڈریس کیا گیا ہے، اور اسلام میں جنگ کیوں کی جاتی ہے، اسلام کا جو فلسفہ جنگ ہے اس کو بھی پیش کیا گیا ہے۔ مال غنیمت کی تقسیم کیسے ہوگی، اور قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک ہوگا، اور اس طرح کے کئی اہم موضوعات بھی اس بارے میں ایڈریس کیے گئے ہیں۔ سورہ انفال کے آخر میں ولا کا مسئلہ آیا ہے۔ اہل ایمان کا کن سے ولایت کا اور گہری دوستی کا، ایک دوسرے کو سپورٹ کرنے کا تعلق ہونا چاہیے۔ سورہ انفال ختم ہوئی ہے ولا کے مسئلے پر، اور سورہ توبہ اس کے بعد شروع ہوتی ہے براءت کے حوالے سے۔ تو کن لوگوں سے فاصلہ بنا کے رکھنا ہے، کن لوگوں سے گہری دوستی کرنا ہے، یہ دونوں صورتیں مل کر اس ایشو کو بھی ہمارے سامنے اس پر روشنی ڈالتی ہیں۔ تو بہت سارے بہت ہی اہم موضوعات پر، بہت ہی حساس موضوعات پر یہ دونوں صورتیں مشتمل ہیں۔ اب سوالات کا سلسلہ شروع کیا جاتا ہے، آپ کے سوالوں کا استقبال ہے۔ سورہ انفال آیت نمبر 51 میں یہ آیت ہے ذالک بما قدمت ایدیکم وان اللہ لیس بظلام للعبید، جس میں کہا گیا ہے کہ تم پر جو بھی حالات آتے ہیں، جو بھی چیزیں آتی ہیں، وہ تمہارے ہی کرتوت کی وجہ سے ہوتی ہیں، اور اللہ اپنے بندوں کے ساتھ ظلم نہیں کرنے والا ہے۔ تو اس آیت کے پرسپیکٹو میں ہم اہل فلسطین کو کیا سمجھیں؟ کیا یہ ان کے گناہوں کا نتیجہ ہے، یا پھر کسی پر جو بھی آفات یا ظلم ہوتا ہے ان کے گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے، یا اور بھی دیگر وجوہات کی وجہ سے ہوتی ہیں؟ اصل میں جب بھی آپ کسی آیت پر کا مفہوم سمجھنے کی کوشش کریں تو یہ دیکھیں کہ وہ جو جملہ ہے آپ کے سامنے، وہ ایک مستقل جملہ ہے یا وہ پچھلی بات کا حصہ ہے۔ اب یہاں پر جو ذالک بما قدمت ایدیکم ہے کہ یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی کا نتیجہ ہے، اس کا ثمرہ ہے، تو یہ اصل میں اس سے پہلے والے جملے کا تتمہ ہے۔ پہلے والا جملہ کیا ہے؟ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا، کہ اگر تم دیکھتے کہ جب کفر کرنے والوں کی جان نکال رہے ہیں فرشتے، اور ان کے چہروں پر، ان کی پیٹھوں پر مار رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ آگ کا عذاب چکھو، آگ کا عذاب چکھو، ذالک بما قدمت ایدیکم، یہ جو جہنم کا عذاب ہے یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی کا نتیجہ ہے۔ تو یہاں عام انسانوں سے خطاب نہیں ہے، اس دنیا کے معاملات کے حوالے سے بات نہیں ہے، مسلمانوں سے خطاب نہیں ہے، بلکہ جہنم میں جانے والوں سے یہ کہا جا رہا ہے کہ تمہیں جو جہنم کا عذاب دیا جا رہا ہے یا جو تمہیں چکھنا ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی کا نتیجہ ہے۔ تو اگر آپ اس طرح سے پورا جملہ سامنے رکھیں گے، پوری بات سامنے رکھیں گے، تو یہ سوال پیدا ہی نہیں ہوگا۔ So my question is from Surah Anfal, Ayah 53.
where Allah says Allah does not change the condition of people until they change what is in themselves. So can you kindly explain this ayat, what and how to change the unfurs so Allah changes the condition? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो आयत है सूरह नंबर 8 वर्स नंबर 53, तब्दीली जो आती है कौमों में उसका एक आफाकी कानून है और हर ज़माने में यही कानून अप्लाई हुआ और आज भी यही अप्लाई होता है। आम तौर पर ये माना लिया जाता है कि जो कौम ज़वाल ज़दा हो उसे ऊपर उठने के लिए पहले उसे अपने आप को चेंज करना चाहिए। ये भी सही है, लेकिन यहाँ स्पेसिफिकली किसी कौम पर जब ज़वाल आता है, भलाई से उरूज से नीचे की तरफ जब कोई कौम आती है, तो वो उसके अपने हाथों की वजह से है, अपने आमाल की वजह से है, अपने इनर स्टेट की वजह से है। तो ये यूनिवर्सल लॉ है, ये समझना चाहिए कि जिसमें इनर स्टेट ऑफ पर्सन्स, इनर स्टेट ऑफ द कम्युनिटी दोनों ज़वाल का सबब बनते हैं। अल्लाह ताला का कानून हमेशा उसका फेवर, उसके ब्लेसिंग्स, उसकी रहमतें कौमों के साथ होती हैं। तो ये इनर स्टेट को चेंज करना पड़ेगा। सीबीटी में कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी जिसे कहते हैं, उसमें बताया गया है कि असल में थॉट्स इन्फ्लुएंस आवर इमोशंस एंड बिहेवियर। हम जैसे सोचते हैं उसके मुताबिक होता है। सोच में अगर विक्टिमहुड हमारे अंदर पैदा हो गई है, हमारे अंदर मजलूमियत का एहसास पैदा हो गया है, हम दुनिया में सिर्फ रोना धोना करते हैं, हमारी नई नस्ल सोशल मीडिया में सिर्फ इसी काम पर सुबह शाम लग जाए, तो उसके नतीजे में इस विक्टिमहुड की साइकोलॉजी के साथ कोई कौम तरक्की नहीं करती। जैसे मैंने कहा कि थॉट्स के नतीजे में हमारा बिहेवियर चेंज होता है, तो थॉट्स को पहले चेंज करना होगा। वो ये है कि हमें पहले ये मालूम होना होगा कि हम एक मिशनरी कौम के लोग हैं, हमारे पास एक आफाकी पैगाम है, हम दुनिया की इमाम कौम हैं, हमारा काम है दुनिया की रहनुमाई करना। हम अपने हक़ के मुतालिबे के लिए ज़िंदा रहने वाले लोग नहीं हैं। तो अनफुसीम को चेंज करने का मतलब यह है कि वो विजन पैदा हो जो कुरान देता है, वो मिशन हम इख्तियार करें जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया। विक्टिमहुड साइकोलॉजी से बाहर आए हम और ग्रोथ माइंडसेट पैदा करें। ग्रोथ माइंडसेट का मतलब ये है कि इंसान ये बिलीव करता है कि मैं चेंज हो सकता हूँ, या कौम ये बिलीव करे कि हम चेंज हो सकते हैं बशर्ते कि हम वो सलाहियतें पैदा कर लें जो तरक्की के लिए दरकार हैं। My question is, Allah says, trust Allah and trust the moments who follow you. So is Allah teaching us to trust Allah and also the moments? How should we recognize such moments and what is their sign? Thank you. तो हमारी सिस्टर का पहला सवाल ये है कि क्या अल्लाह ताला हमें ये कह रहा है कि अल्लाह पर भी भरोसा रखें और मोमिनन पर भी भरोसा रखें? यस, दोनों पर भरोसा रखें। यानी एक तो ये है एब्सोल्यूट ट्रस्ट, कामिल एतिमाद सिर्फ अल्लाह पर है, और मोमिनीन पर वो ऑपरेशनल ट्रस्ट होता है। तो दोनों ट्रस्ट चाहिए हमें। हमें एब्सोल्यूट ट्रस्ट खुदा पर होना चाहिए और हमें ऑपरेशनल ट्रस्ट अपने कैडर पर होना चाहिए। अल्लाह ताला अल्टीमेट सोर्स ऑफ सक्सेस है, उसी के ज़रिए से दुनिया में कामयाबी मिलती है। लेकिन यह है कि मोमिनीन उसके मीन्स हैं, उसके ज़राए हैं, उनके ज़रिए से अल्लाह ताला कामयाबी अता करता है। इसलिए सूरह फतह के आखिर में जो कामयाबी मिली है उसका फार्मूला जो बयान किया गया है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लदीन माअहु, उसके बाद अशिद्दाउ अलल कुफ्फारि रुहमाउ बैनहुम, और बातें आई हैं। तो रसूलुल्लाह को जो सक्सेस मिला, जो कामयाबी मिली, उसमें सहाबा का रोल भी रहा है। तो अल्लाह ताला ने दोनों ट्रस्ट पैदा करने के लिए हमें तालीम दी। यहाँ एक बात जो मैं ख़ास हमारे व्यूवर्स को बताना चाहूँगा, इन आयतों को समझने के लिए ज़रूरी है कि आप इज्तिमाइयत को समझें। कैडर इज़ द कोर कॉम्पिटेंसी। जिसके पास कैडर होगा वो अपने कैडर पर भरोसा करेगा और उसकी बुनियाद पर मंसूबा बनाएगा। जिसका कोई कैडर ही ना हो तो उसकी बुनियाद पर कौन सा फैसला लिया जा सकता है? उम्मत की आज सूरत हाल ये है कि जब उसे चैलेंजेस आते हैं तो वो जज्बाती नारे देते हैं,
لوگوں کو کوئی ایکشن پلان دیتے ہیں لیکن کوئی ایکشن پلان پر عمل کرنے کے لیے آمادہ ہی نہیں ہے، اس لیے کہ وہ اجتماعیت باقی نہیں ہے۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ یہ ایک لوپ ہے، کیڈر کو اپنے لیڈر سے بھروسہ ملتا ہے، اعتماد ملتا ہے کہ ہمارے لیڈرز ہیں جو ہمیں صحیح راستہ دکھا رہے ہیں، عقل مندی سے کام کرتے ہیں، ہوش مندی سے کام کرتے ہیں اور صحیح منصوبہ بندی سے کام کرتے ہیں، کیڈر کو ہمت ملتی ہے۔ اور کیڈر سے لیڈر کو موٹیویشن ملتا ہے کہ میں کوئی منصوبہ بناؤں تو میرے پاس کام کرنے کے لیے یہ میرے ہاتھ اور پیر ہیں جن کے نتیجے میں کام کر سکتا ہوں۔ یہ گویا کہ ایک فیڈ بیک کا لوپ ہے لیڈر اور کیڈر کا۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تعلیم دی گئی کہ آپ اپنے ساتھیوں پر بھروسہ کریں، اور صحابہ کرام صرف آپ کے یہ نہیں تھے کہ وہ ورک فورس سے، یہ نہیں تھے کہ وہ صرف جو ہے آپ کے زمینی لیڈرز یا زمینی آپ کے فوج تھی وہ، بلکہ صحابہ کرام کے بارے میں یہ بات یاد رکھیے کہ رسول اللہ کی وہ ایموشنل پلرز تھے۔ جب بھی آپ کو تکلیف ہوتی تھی تو صحابہ سپورٹ دیتے تھے۔ غار ثور میں جب رسول اللہ چھپے تو ان کے ساتھ حضرت ابو بکر تھے۔ جنگ بدر کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر دعا کر رہے تھے تو حضرت ابو بکر صدیق آ کر دلاسا دیا۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا جو کیڈر ہے وہ آپ کا ایموشنل پلر ہے۔ اس میں ایک مختصر بات کو اور اپنے سامنے رکھیں کہ ایک تو ہوتا ہے بھروسہ کرنا اور ایک ہوتا ہے آپ کے لیے مددگار ہونا، آپ کے مقصد کو پورا کرنے کے لیے کافی ہونا۔ تو جو بھروسہ کرنا ہے وہ تو اللہ تعالیٰ پر کرنا ہے، جس کو ہم توکل کہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ خود یہ بتا رہا ہے کہ اللہ آپ کے لیے کافی ہے اور آپ کے اتباع کرنے والے مومنین کافی ہیں، جس کو آیت نمبر 62 میں اور وضاحت کے ساتھ بتایا، کہا کہ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، اللہ تمہارے لیے کافی ہے، هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ، اس نے تمہاری مدد کی اپنی مدد سے اور مومنین کے ذریعے سے۔ تو اللہ تعالیٰ ہی مومنین کے ذریعے سے رسول کی مدد کرتا ہے اور اپنی نصرت بھیج کر مدد کرتا ہے۔ تو مدد کرنے والا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ تو بھروسہ، جو لفظ بھروسہ ہے نا کہ بھروسہ کس پہ کریں، تو وہ تو اللہ تعالیٰ پر کرنا ہے، اور اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کے ذریعے سے ہماری مدد فرمائے گا۔ ایک تو بات یہ ہو گئی ہے۔ دوسری ایک اور بات بھی آپ کے سامنے رہنی چاہیے کہ یہ جو آیت ہے نا، یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اس کے دو ترجمے ہو سکتے ہیں۔ ایک تو ترجمہ یہ ہے کہ اے نبی، اللہ آپ کے لیے کافی ہے، اور جو آپ کے فالوور اہل ایمان ہے وہ آپ کے لیے کافی ہیں۔ دوسرا ترجمہ اس کا یہ کیا گیا ہے، اے نبی، اللہ آپ کے لیے کافی ہے اور ان مومنوں کے لیے بھی کافی ہے جو آپ کی اتباع کر رہے ہیں۔ مومنوں کے لیے بھی اللہ کافی ہے اور آپ کے لیے بھی اللہ کافی ہے۔ اس سے جو ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں معنوی لحاظ سے وہ یہ کہ آج تو ہم ہیں، ہمارا مسئلہ ہے، ہمیں یہ آیت یہ بتاتی ہے کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ آیت میں تو یہ کہا گیا کہ نبی کو مخاطب کہا گیا، یا ایھا النبی، لیکن اس میں ہمارے لیے تسلی ہے اس دوسرے ترجمے کی روح سے کہ اللہ جس طرح نبی کے لیے کافی ہے اس طرح نبی کی اتباع کرنے والے مومنوں کے لیے بھی کافی ہے۔ تو اس میں ایک حوصلہ ملتا ہے کہ جو مدد نبی کو آئی تھی وہ مدد انشاءاللہ ہمیں بھی آئے گی جب ہم نبی کے نقش قدم پر چلیں گے۔ سورہ انفال 41، اس میں مال غنیمت کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور مال غنیمت کا اصول یہ ہے کہ 20% جو ہوتا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہوتا ہے، اور 80% مجاہدین کے لیے ہوتا ہے۔ لیکن غزوہ حنین کے موقع پر انصار کے لوگ کیوں ناراض ہو گئے تھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول کو نہیں اپنایا تھا، کیا کیا تھا؟ جو مجاہدین کا حصہ ہے وہ تو مجاہدین کو ملے گا، لیکن جو 20% حصہ ہے اللہ اور اس کے رسول کا، وہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اپنی مرضی سے جنہیں مناسب سمجھتے تھے ان کو دیتے تھے، کیونکہ وہ 20% جو اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے دیتے تھے۔ وہ اس بات کا امکان ہے کہ وہ جو شکایت پیدا ہوئی تھی وہ اس 20% کے سلسلے میں ہوئی تھی کہ آپ نے وہ 20% جو ہے وہ نئے ایمان لانے والوں کی تالیف قلب کے لیے اور ان کو کا دل جیتنے کے لیے ان کو دے دیا، جس سے کہ دوسرے لوگوں کو ہو سکتا ہے ناراضگی ہوئی ہو کہ بھئی ہماری طرف اتنی توجہ کیوں نہیں رہی۔ ایک بات کہتے ماہرین نفسیات کہ جس طرح سے بڑی چیزوں میں ناانصافی سے دل کو ٹھیس پہنچتی ہے، اسی طرح چھوٹی چیزوں میں ناانصافی سے بھی دل کو ٹھیس پہنچتی ہے۔
یعنی آپ نے 80% جو ہے بالکل برابر بانٹ دیا، اس کے بعد 20% جو ہے اس میں اگر تھوڑا فرق کر دیا تو اس کو بہت سے لوگ محسوس کر سکتے ہیں. تو یہ ایک نفسیاتی مسئلہ ہے، شاید معاملہ یہ ایسا رہا ہو. آیت نمبر 67 میں یہ بات آئی ہے کہ کسی نبی کے لیے یہ زیبا نہیں کہ اس کے پاس قیدی ہوں تو جب تک وہ زمین میں اپنے دشمنوں کو اچھی طرح کچل نہ دے. تم لوگ دنیا کے فائدے چاہتے ہو، حالانکہ اللہ کے پیش نظر آخرت ہے. تو میرا یہ سوال ہے کہ اس وقت جو یہ جنگ کے حالات میں سوال تھے، لیکن اس وقت جو جنگیں ہوتی ہیں اس میں تو یہ چیز پتہ نہیں چلتی کہ بھئی قیدی سارے دشمنوں کو کچل دیا گیا یا اس طرح کے حالات نہیں ہیں، اور قیدی کئی بار وہ لوگ بنا لیے جاتے ہیں بندہ کو قیدی ان کو. تو اس وقت یہ جلد بازی لوگوں نے کی تھی تو اس کانٹیسٹ میں یہ بات آئی، لیکن اس وقت اس کو کیسے ہم سمجھیں گے؟ بنیادی طور پر یہ سمجھنا چاہیے کہ اس آیت کا مخاطب کون ہوگا، کیونکہ یہ کہا گیا ہے کہ تریدون عرض الدنیا، تم دنیا کا سامان چاہتے ہو. تو دنیا کا سامان کون چاہتا تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جن لوگوں نے ہجرت کی، اپنے گھر بار چھوڑے، سب کچھ چھوڑ کر آئے، اور جو لوگ جہاد کے لیے نکلے اور اپنی جان کی قربانی دینے کے لیے بہت بڑی تعداد والے دشمن سے کا حملہ روکنے کے لیے، حملہ تو انہوں نے کیا تھا لیکن اس حملے کو روکنے کے لیے، تو کیا وہ دنیا چاہتے تھے؟ تو ظاہر ہے کہ وہ تو دنیا نہیں چاہتے تھے. تو پھر دنیا کون چاہتے ہوں گے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے مخاطب، اس کا خطاب جو ہے مدینے میں رہنے والے منافقین کی طرف ہے، یہودیوں کی طرف ہے، جو کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے تھے. ان کے بارے میں یہ کہا گیا کہ تریدون عرض الدنیا، تم دنیا کا سامان چاہتے ہو، اس لیے اس طرح کی باتیں بناتے ہو. اللہ کے پیش نظر تو آخرت ہے، اور اللہ کے جو ایمان لانے والے ہیں وہ بھی آخرت کے طلبگار ہوتے ہیں. اسی لیے تو اس آیت میں ایک رائے تو وہ ہے کہ آپ قیدی اس وقت بنائیں جبکہ اچھی طرح سے دشمن کو مار دیں، جو بات سورہ محمد میں آئی ہے، فَإِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ. لیکن وہاں پر اسخنتموہم آیا ہے، یعنی دشمن کو اچھی طرح مارنا. یہاں پر یسخنا فی الارض ہے، زمین میں اچھی طرح سے خوریزی کرنا. تو زمین میں خوریزی کرنا یہ تو نبی کا کام نہیں ہے. زمین میں خوریزی کرنا یہ تو نبی کا کام نہیں ہو سکتا ہے. تو اس لیے اس آیت کا ترجمہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ زیادہ بہتر ہے، نبی کو یہ زیب نہیں دیتا ہے کہ اس کے پاس قیدی بن کر رہیں، اور یہ بھی زیب نہیں دیتا ہے، اور یہ تو اور زیادہ زیب نہیں دیتا ہے کہ وہ زمین میں خوریزی کرے. تو اس وقت پروپیگنڈا جو کر رہا تھا منافقوں کی طرف سے وہ یہ تھا کہ نبی نے خوریزی کی ہے زمین میں جنگ بدر کے حوالے سے، اور یہ کہ انہوں نے قیدی بہت سارے بنا کے رکھے. تو یہ کہا گیا کہ یہ دونوں الزامات غلط ہیں. قیدی جو ہیں وہ تو ان کو تو چھوڑنے کا فیصلہ نبی نے کر لیا ہے، فدیہ لے کر یا بغیر فدیے کے. اور جہاں تک زمین میں خوریزی ہے تو زمین میں خوریزی تو نبی نے کی ہی نہیں. وہ تو جو حملہ کیا تھا دشمنوں نے اس حملے کو روکا، اس حملے کا جواب دیا ہے. تو اس طرح سے منافقوں کے جو پروپیگنڈا تھا اس کو گویا کہ اس کا توڑ ہے. رائے دوسری بھی ہیں، لیکن میں یہ رائے آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. جہاں تک یہ ہے کہ قیدی کب بنائے جائیں گے، تو وہ تو جنگ کی اسٹریٹجی پر ہے کہ جنگ کی اسٹریٹجی کیا تقاضا کرتی ہے. اس کے سلسلے میں کوئی دو ٹوک قسم کی ہدایت جو ہے وہ نہیں دی جا سکتی ہے، اور نہ دی گئی ہے کہ پہلے یہ کر لو اس کے بعد یہ کرنا ہے. جنگ میں تو ایسا نہیں ہوتا ہے. جنگ میں ایسا ہو سکتا ہے کہ کبھی آپ پہلے قیدی بنا لیں اگر آپ کے ہاتھ آ جائیں تو جو جنگ کی اسٹریٹجی ہوتی ہے وہ اس طرح کی سخت اور دو ٹوک ہدایات کی متحمل نہیں ہوتی ہے جو عام طور سے لوگوں نے سمجھا ہے. جیسے قرآن میں باقی سارے جو آیت ہے وہ مطلب بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہوتا ہے، سو مطلب سورہ توبہ ایک لوتی ایسی کیوں آیت ہے جو مطلب بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع نہیں ہوتی؟ میں اس کا سمپل جواب تو مفسرین نے یہ لکھا کہ رسول اللہ نے نہیں لکھایا، اللہ تعالیٰ نے نہیں لکھایا، تو اس لیے دو صورتوں کے بیچ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے. یہ رسول اللہ کو جو ہے جیسے حضرت جبرائیل لکھاتے تھے اس طرح سے. اس کا سمپل جواب یہ ہے. اب دوسرا جواب یہ بتایا گیا کہ سورہ انفال اور سورہ توبہ دونوں کا مضمون ایک ہے، اور دونوں میں بڑی سختی ہے، اور مضمون کی روانی بھی ہے اور کنٹینیویشن بھی ہے. اس لیے بیچ میں
सूरत के डिस्टिंग्विशन के लिए जो बिस्मिल्लाह लाया जाता है वो कलमा नहीं लाया गया और मजमून की रवानी बाकी रखी गई। इसी बात की वजाहत के तौर पर कि सूरह अनफाल के बिल्कुल आखिर में आप देखेंगे कि आखिरी जो आयतें हैं वो विलायत से मुताल्लिक़ हैं कि मोमिन एक दूसरे के वली होते हैं और वली होना है, वली नहीं होंगे तो फसाद बर्पा होगा। और ये बात अभी मुकम्मल हुई है कि फिर बरात मिनल्लाहि व रसूलिही लल्लज़ीना आहदतुम मिनल मुशरिकीन, कि जो मुशरिकीन हैं, जो अहले ईमान से जंग कर रहे हैं, उनसे बरात है। तो इस तरह से किससे फासला बना के रखना है और किससे मिल के रहना है, ये दोनों बातें इस तरह से रवानी से कह दी गई हैं कि लगता है कि वो एक ही सिलसिले कलाम है। तो वला और बरा के मसले में इतना ज़्यादा गहरा रब्त है, इतना गहरा तलाजुम है कि उसमें बीच में कोई फासला नहीं है, बिस्मिल्लाह का भी फासला नहीं रखा गया। ये एक हिकमत बयान की जाती है। और भी बहुत सी हिकमतें लोगों ने बयान की हैं, क्योंकि बरात जो है डिसोसिएशन है, तो डिसोसिएशन का ताल्लुक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ बैठता नहीं, दोनों के मैच नहीं होता है, ये भी बाज़ लोगों ने लिखा है। तो कई उसके मफहूम है, लेकिन वही बात सही है जो मौलाना ने भी बयान की और मैंने भी अपने पहले आंसर में बताया था, लेकिन मैंने ये इसलिए बता दिया कि लोगों के जहनों में ये भी एक जवाब मौजूद है। सूरह अनफाल में ये बात कही गई है कि इससे पहले की आयतों में मुहाजिरीन और अंसार को वली कहा गया, फिर फरमाया गया मगर अल्लाह की किताब में खून के रिश्तेदार और एक दूसरे से ज़्यादा हकदार हैं। इसको वाज़े करें, चूँकि आयत 24 में ये फरमाया गया है कि अपने बापों और भाइयों को अपना रफ़ीक ना बनाओ अगर वो कुफ्र को ईमान पर तरजीह दें। कुरान मजीद का अंदाज ये है कि वो जब एक बात करता है, एक बात पेश करता है और उसी बात से किसी दूसरी बात के सिलसिले में कोई कन्फ्यूज़न पैदा होने का अंदेशा होता है तो उसकी भी लगे हाथों वजाहत कर देता है। तो मिसाल के तौर पर यहाँ पर बात ये आ रही है कि जो ईमान वाले हैं वो एक दूसरे आपस में एक दूसरे के वली हैं, एक दूसरे के दरमियान उनका रिश्ता है, बहुत गहरा रिश्ता है, बिल्कुल भाइयों जैसा रिश्ता है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो आप तसव्वुर कीजिए कि तकरीबन वही हालात थे जब अंसार और मुहाजिरीन को एक दूसरे का भाई बनाया था, तो एक मुआख़ात का रिश्ता कायम किया था। तो उस वक्त जो है फ़ौरन जहन में इस तरह की बात आ सकती है कि फिर जो रिश्ते अल्लाह ताला ने बयान किए हैं, यानी बनाए हैं, अल्लाह ताला ने जो रिश्ते बनाए हैं, खूनी रिश्ते, और उनके दरमियान जो विरासत का वगैरह का पूरा निज़ाम कायम किया है, क्या वो अब ख़त्म हो जाएगा? अब उसकी जगह अब ये निज़ाम ले लेगा? तो उसको जो है वहाँ पर उसकी वजाहत की गई, यानी वल्लज़ीना आमनू मिन बादु वहाजरू वजाहदू माकुम फउलाइका मिनकुम करके बात मुकम्मल हो गई। फिर एक इजाफा, यानी एक तौज़ीही इजाफा किया गया कि उलुल अरहाम बाज़ुम औला बिबादिन फ़ी किताबिल्लाह, कि जहाँ तक रिश्तों की बात है, खूनी रिश्तों की बात है, तो अल्लाह की किताब में उसकी तफसील मौजूद है ना। उसमें जो उनकी जो दर्जा बंदी है वो अल्लाह की किताब में वजाहत के साथ मौजूद है, तो वो अपनी जगह बाकी है, वो एक मुहकम बात है। इस सिलसिले में ये पूछना था, इस जो पिछला सवाल था कि क्या काफिर इस आयत के रोज़ से क्या काफिर मोमिन का वारिस हो सकता है? तो जमहूर उम्मत का जो मौक़िफ़ है वो तो यही है कि काफिर जो है वो मोमिन का वारिस नहीं हो सकता है, और जमहूर का कौल ये भी है कि मोमिन काफिर का वारिस नहीं हो सकता है, यानी न ये उनके वारिस होंगे ना वो इनके वारिस होंगे। ये आम मौक़िफ़ है। अलबत्ता ये कि इसमें इज्तिहाद की और मज़ीद तहक़ीक़ की गुंजाइश मौजूद है कि क्या ये जो हुक्म है कि काफिर मोमिन का वारिस नहीं होगा, मोमिन काफिर का वारिस नहीं होगा, ये इसमें जो बात है क्या वो यानी उन लोगों के दरमियान है जिनके दरमियान आपस में जंग थी, काफिर जो है वो दारुल हर्ब में थे और मोमिन जो है दार इस्लाम में थे और दोनों के दरमियान जंग बरपा थी, उस जंग के हवाले से अहले इस्लाम ने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया, या ये कि जो हालत अमन है, एक ही शहर में रहते हैं, एक ही जगह पर रहते हैं और आपस में मतलब हर तरह का बेहतर ताल्लुक़ है, रिश्तेदारी वाला ताल्लुक़ है, पुरअमन हालात हैं, तो क्या उसमें भी ये उसूल नाफिज होगा? तो इसके ऊपर जो है वो गुफ्तगू हो सकती है, उसकी गुंजाइश मौजूद है। सूरह तौबा पारा नंबर 10 आयत नंबर 29,
اس میں جزیہ کا تذکرہ ہے، تو جزیہ کی تھوڑی سی وضاحت کریں اور اس کو ادا کرنے کا طریقہ کار کیا تھا؟ اس آیت کے سلسلے میں جو میری ذاتی رائے ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ دیکھیے کیا ہے کہ ایک تو عمومی ٹیکس ہوتا ہے، ایک عمومی ٹیکس ہوتا ہے جو ضرورت پڑنے پر اور عوام کے مفاد کے لیے، رعایا کے مفاد کے لیے حکومت لگاتی ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ تاریخ میں اس کو بھی جزیہ کہہ دیا گیا. اس آیت میں جو جزیہ ہے وہ اصل میں جنگ کے سیاق میں ہے، ان لوگوں کے بارے میں ہے جس کے بارے میں یہ جو سیاق کلام ہے کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اہل اسلام سے ایک طویل عرصے تک جنگ کی. مسلمانوں نے مدینے کو ایک پرامن بستی بنایا، ایک پرامن ریاست بنایا، لیکن اس پر بار بار حملے کیے اور اس ریاست کو تباہ کر دینے کی ہر طرح کی کوشش کی، جس کو اسی صورت میں کہا گیا اسی سیاق میں کہ وَهُمْ بَدَؤُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، کہ انہوں نے شروع کیا، ہر بار انہوں نے شروع کیا. تو ایسے لوگ جو کسی ریاست پر بار بار حملہ کریں یا حملہ کریں تو ایسے لوگوں کو جنگی جرمانہ دینا پڑتا ہے، دینا چاہیے. یعنی ایک انصاف کی بات ہے کہ اگر کسی دشمن نے یا کسی ریاست نے دوسری ریاست پر حملہ کیا اور اس کے امن کو نقصان پہنچایا تو اس کے اوپر جرمانہ لگنا چاہیے، جنگی جرمانہ. اور یہ جرمانہ آج کے زمانے میں ہی معروف ہے. اس آیت میں اسی کا ذکر ہے کہ وہ لوگ جو ہیں وہ ان سے جنگ کرو، کیونکہ انہوں نے جنگ کی ہے تو ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ وہ یعطوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، کہ وہ رسوا ہو کر، ذلیل ہو کر وہ جزیہ دیں. تو یہاں جو جزیہ ہے وہ جنگی جرمانے کے معنی میں ہے، اور یہ جنگی جرمانہ جو ہے یہ جنگی مجرموں سے لیا جائے گا، اور وہ جب دیں گے تو وہ اپنی رسوائی کا، اپنی ذلت کا اعلان کریں گے. تو اس سے وہ اشکال دور ہو جاتا ہے جو ہمارے درمیان عام طور سے اٹھتا ہے کہ ایک اسلامی ملک میں جو غیر مسلم رہ رہے ہیں وہ جو ٹیکس ادا کر رہے ہیں، اگر اس آیت کی روح سے ادا کر رہے ہیں تو کیا وہ صاغرون ہو کر رہیں گے، یعنی ذلت کے ساتھ رہیں گے اسلامی ملک میں؟ تو اس آیت سے وہ اشکال رفع ہو جاتا ہے، اور ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ نہیں، وہ عزت کے ساتھ رہیں گے، صاغرون ہو کر نہیں رہیں گے. ان کو پورا رسپیکٹ ملے گا، پورا آنر ملے گا، اور وہ عزت کے ساتھ رہیں گے. اور وہ جو سارے شہریوں پر جو اگر ٹیکس کبھی لگے گا تو وہ ٹیکس ادا کریں گے. زکوٰۃ نہیں دیں گے کیونکہ زکوٰۃ تو اہل اسلام پر فرض ہے، ایک اسلامی فریضہ ہے، اور ٹیکس اس صورت میں دیں گے جبکہ ٹیکس لگے گا. مولانا نے جو بات بتائی اس میں ایک تو جنگی مجرموں کے سلسلے میں ہے، تو آج بھی اگر دونوں طرف سے مجرم پکڑے جاتے ہیں کسی جنگ میں تو ان سے پیسے لے کر چھوڑا جاتا ہے، یہ بھی ہوتا ہے. لیکن ریپریشن اور کمپنسیشن یہ جرمنی پر لاگو کیا گیا الائڈ فورسز کی طرف سے ورلڈ وار 2 کے بعد. اور آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں ورلڈ وار 2 پر ایک ڈاکومنٹری ہے ورلڈ وار 2 ان کلر کے نام سے، شاید 6 یا 7 قسطوں میں ہے. تو اس میں معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح سے جرمنی نے ڈسٹرکشن کیا الائڈ فورسز، انگلینڈ پر، فرانس پر، رشیا پر وغیرہ، تو جب وہ شکست کھا گئے اور امریکہ اور الائڈ فورسز غالب آ گئے تو انہوں نے جو ہے جو تباہی ہوئی اس کا کمپنسیشن لگایا. 1945 میں اراؤنڈ $28 بلین ریکنسٹرکشن کے لیے، اور ہولوکاسٹ کے سروائیورز کے لیے 86 بلین، یعنی کل ملا کر لگ بھگ جو ہے $110 بلین کا جرمانہ لگایا گیا جو تباہی انہوں نے مچائی. سورہ توبہ میں اسلام کے خلاف جن لوگوں نے جنگیں کی اس میں 3 پارٹی ہیں، ایک پارٹی مشرکین، دوسری پارٹی منافقین، اور تیسرے یہود، اور تینوں کے ساتھ قتال کرنے کا حکم اس صورت کے اندر آیا ہے کہ کفار سے قتال کرو جو مکے کے لوگ تھے جنہوں نے بریچ آف ٹرسٹ کیا، بریچ آف ایگریمنٹ کیا. منافقین کے ساتھ قتال کرو جو اب تک ہنگامہ مچاتے رہے مدینے میں، اور یہود انہوں نے طرح طرح سے اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی. جب رسول غالب آ گئے، اسلام غالب آ گیا،
تو اب ان کو کمپنسیشن دینا تھا، بالخصوص یہود کا تذکرہ یہاں آیا ہے. تو یہ گویا کہ صرف پرزنرس آف وار کے سلسلے میں نہیں ہے، بلکہ پوری پارٹی جنہوں نے ڈسٹرکشن کیا ان کو جرمانہ لگانا آج بھی یہ دنیا میں رائج ہے. ہماری 10ویں قرآنی مجلس کا اختتام ہوتا ہے. غور و فکر کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے، اور قرآن میں تدبر کرتے ہوئے، غور و فکر کرتے ہوئے جو سوالات ذہن میں آئیں ان سے گھبرانا نہیں چاہیے. ان سوالوں کے جواب خود بھی تلاش کریں، قرآن مجید کی دوسری آیتوں میں تلاش کریں، اور اہل علم سے رجوع بھی کرتے رہیں.